کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ منبر نور پر جلوہ بار باوقار علماء کرام، علی الخصوص بانی بزم حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ پیر احمد صاحب قبلہ اشرفی، قابل ذوی الاحترام علماء کرام، معزز سامعین نظام، طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اول ذکر صمیم قلب سے آپ تمامی عاشقان حسین محبان اہل بیت کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے بڑے ہی تذکر و احتشام کے ساتھ اس نورانی عرفانی بزم نور الفت کا انعقاد کیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس بزم نور کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں، آمین آمین یا رب العالمین۔ آئیے قبل اس کے کہ نثر میں آپ سے کچھ عرض و معروض کیا جائے۔ عادت کے مطابق نظم کے انداز میں چند اشعار امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنت رسول پاک کے دل پر حسین ہے، بنت رسول پاک کے دل پر حسین ہے، مولا کائنات کے، مولا کائنات کے مظہر حسین ہے، مولا کائنات کے مظہر حسین ہے۔ حضرت مولانا قاری خلیل اطہر صاحب اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں پیش پر۔ مولا کائنات کے مظہر حسین ہے، اور حدیث پاک کی روشنی میں یہ شعر گوش گزار سماعت فرمائیں۔ فرمان نبوی ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ سبحان اللہ۔ سماعت فرمائیں۔ یہ ہے رسول پاک کے فرمان سے آیا، یہ ہے رسول
جنت کے ہر جوان کے سرور حسین ہے، جنت کے ہر جوان کے سرور حسین ہے، مولا کائنات کے مظہر حسین ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں سوال فرمائے کہ خوشبو سے مصطفیٰ کی معطر ہے گلستاں، خوشبو سے مصطفیٰ کی مہکتے دو جہاں، سونگھے جسے نبی وہ سونگھے جسے نبی وہ گلے تر حسین ہے، سونگھے جسے نبی وہ گلے تر حسین ہے، مولا کائنات کے مظہر حسین ہے۔ اور خالی گیا نہ کوئی سالی دیار سے، خالی گیا نہ کوئی سالی دیار سے، جود و سخا کے ایسے لطف و عطا کے ایسے سمندر حسین ہے، جود و سخا کے ایسے سبحان اللہ سمندر حسین ہے۔ اور بڑا ہی پیارا شعر انشاءاللہ ہر دیوانہ ایسے سن کر مچل جائے گا، اور یہ مشاہدہ ہے کہ نام و نشان یزید کا ملتا نہیں کہیں، نام و نشان یزید کا ملتا نہیں کہیں، اب تذکرہ یزید کا کرتا نہیں کوئی، لیکن جہاں میں آج بھی، لیکن جہاں میں آج بھی گھر گھر حسین ہے، لیکن جہاں میں آج بھی گھر گھر حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہیدان کربلا زندہ باد۔ لیکن جہاں میں آج بھی گھر گھر حسین ہے، دل میں علی علی ہے تو لب پر حسین ہے۔ ان علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے مقام حضرت خدمت سماعت فرمائیں کہ کرام نے بھی رکھ دیا لکھ کر یہی قلم، کرام نے بھی رکھ دیا کہہ کر یہی قلم، وہم و خیال و فکر سے، وہم و گمان و فکر سے برتر حسین ہے، وہم و گمان و فکر سے برتر حسین ہے، مولا کائنات کے مظہر حسین ہے، بنت رسول پاک کے دل پر حسین ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين وابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني البغدادي محي الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر في شان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے آیت کریمہ کی مناسبت سے کچھ عرض و معروض کیا جائے. اس سے قبل ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت، قاسم نعمت، سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار انبیاء، فخر رسولاں، احمد مجتبیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے مراتب اولیاء کو بیان کرتے ہوئے استاد زمن علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی آپ جب لب کشا ہوتے ہیں تو یوں گنگناتے ہیں: بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے ہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور بڑی پیاری بات فرمائی: بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن. بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اللہ اکبر. اب آئیں امام عشق و محبت کی بارگاہ میں چلیں. پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، آپ آقا کے اس عظیم گلشن کی جب مدحت و ثناگوئی کرتے ہیں تو یوں لبوں کو جنبش دیتے ہیں: کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کتنی پیاری بات امام نے فرمائی. اللہ اکبر. بظاہر تو یہ دو مصرے ہیں، لیکن امام اہل سنت اس جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ دنیا والوں، یہ میرے نبی کا گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں، بلکہ ان کا تعارف یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے. اور ان کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ اپنے روزمرہ کے تجربات، مشاہدات کو دیکھیں کہ اگر ہمیں اچھا پھول چاہیے، اگر ہمیں اچھا پھل چاہیے، اگر ہمیں
اچھی فصل درکار ہو تو اس کے لیے چند چیزیں لازم اور ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اگر اچھا پھول، اچھا گلشن چاہیے، اچھی شادابی چاہیے تو اس کے لیے بیج عمدہ قسم کا ہونا چاہیے۔ بیج جب عمدہ قسم کا ہوتا ہے تب جا کر کہیں اچھے پھل اور اچھے پھول دستیاب ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، اگر کسی کے پاس عمدہ قسم کا بیج تو ہو لیکن اس بیج کو لے جا کر وہ کسی بنجر زمین میں ڈال دے تو بیج سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف بیج ہی کا عمدہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ بیج کے ساتھ ساتھ جس زمین میں اسے ڈالا جا رہا ہے، جس زمین میں اس بیج کو بویا جا رہا ہے، وہ زمین بھی زرخیز ہونی چاہیے۔ تو جب بیج عمدہ قسم کا ہوتا ہے اور زمین زرخیز ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، تب جا کر اچھے پھل اور اچھے پھول دستیاب ہوتے ہیں۔ اور بات یہیں پر مکمل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر اچھے قسم کا بیج بھی ہو، اعلیٰ قسم کی زمین بھی ہو، زرخیز زمین بھی ہو، لیکن اگر وقت پر اسے بارش نہ ملے، اگر وقت پر باران رحمت کا نزول نہ ہو، تب بھی یہ بیج بونا اور یہ ساری محنت بے سود ہو جائے۔ تو معلوم کیا ہوا، پتہ کیا چلا، اگر اچھا پھل درکار ہے، اگر اچھے پھول درکار ہے، اگر اچھا گلشن درکار ہے تو اس کے لیے بیج بھی اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے۔ اگر اچھا پھل چاہیے، اگر عمدہ قسم کا پھول چاہیے، معطر پھول چاہیے، اگر گلے تر چاہیے تو اس کے لیے زمین بھی زرخیز اور پاکیزہ ہونی چاہیے، تب جا کر اچھا گلشن کھلا کرتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، اگر سرسبز و شاداب گلشن آپ کو چاہیے تو اس کے لیے وقت پر باران رحمت کا نزول بھی لازم اور ضروری ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں عمدہ قسم کی ہوتی ہے اور پر وقت باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، تب جا کر اچھا پھل درکار ہوتا، تب جا کر اچھا پھل دستیاب ہوتا ہے، تب جا کر اچھے پھول ہاتھ آتے ہیں، تب جا کر گلشن کھلا کرتے ہیں، تب جا کر ان کی مہک سے مشام جاں معطر ہوا کرتی ہے۔ اب آئیں اپنے آقا کے گھرانے کی شان ملاحظہ فرمائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ نبی کے گھرانے کی شان یہ ہے کہ اے دنیا والو، جب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا شاہ خیبر جیسا پاکیزہ بیج ہوتا ہے، اور جب فاطمہ زہرا خاتون جنت جیسی طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت جیسی پاکیزہ زمین ہوتی ہے، اور جب اس زمین پر مصطفیٰ جان رحمت شمع بس ہدایت تمام نبیوں کے تاجدار احمد مصطفیٰ آقا محمد مصطفیٰ جب ابر کرم بن کر برستے ہیں تو پھر زمین سے ایک گلشن کھلتا ہے، اس گلشن سے پھر پھول نکلتے ہیں، اور پھولوں کی مہک ساری کائنات میں پھیل جاتی ہے۔ اے دنیا والو، انہی پھولوں کو حسن و حسین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم امام الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ شان ہے نبی کے اہل بیت کی، اسی لیے امام نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں آیت شریفہ کی طرف چلیں۔ اللہ رب پاک کا ارشاد ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اول ذکر تو یہ کہ رب قدیر نے تاکید کے ساتھ یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے۔ یہ بھی بڑے لطف کی بات ہے، اور ہماری اور آپ کی چاہت کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم جو چاہیں وہ بات مکمل ہو جائے، ہماری چاہت کو ہم عملی جامہ پہنا سکیں، نہیں، کبھی کبھی چاہتیں ادھوری ہو جاتی ہیں، خواہش جو ہے دم توڑتی نظر آتی ہے، لیکن اللہ رب پاک کی منشا اور ارادے کا معاملہ یہ ہے۔ رب قدیر خود ارشاد فرماتا ہے
انما اراد به شيئا ان يقول له كن كن فيكون، کہ اللہ رب پاک جب کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب پاک نے آیت شریفہ میں فرمایا کہ اللہ رب پاک یہی ارادہ فرماتا ہے کہ نبی کے گھر والوں تم سے وہ رجس کو دور رکھے۔ اب یہاں پر رجس کسے کہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ رجس کا ایک معنی ناپاکی کے بھی ہے، رجس کا ایک معنی شیطانی کاموں کو بھی رجس کہا جاتا ہے، اور پھر آلودگی گندگی کے معنی میں بھی آتا ہے لفظ۔ اللہ رب پاک نے یہاں پر رجس کو اہل بیت سے دور رکھا، تو اب اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ چاہے کسی طرح کی گندگی ہو، ہر طرح کی آلودگی اور گندگی سے اللہ رب پاک نے اہل بیت کو دور رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر لطف کی بات یہ کہ صرف گندگی کو ہی دور نہیں رکھا، بلکہ جس شے کے اندر آلودگی اور گندگی پائی جاتی ہے اللہ نے اس شے کو بھی اہل بیت سے دور رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں اب اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ ہم تو اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، ہم تو ان کے قصیدے نہیں پڑھتے، ہم تو ان کی تعریف و توصیف بیان نہیں کرتے، تو ان سے آپ بحث نہ کریں، بلکہ آیت کریمہ خود ارشاد فرما رہی ہے۔ آیت کریمہ میں خود اللہ رب پاک اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ رب پاک نے صرف آلودگی اور گندگی کو ہی نبی کے گھر والوں سے دور نہیں رکھا، بلکہ ہر وہ شے جس میں گندگی پائی جاتی ہے، یعنی گندے لوگوں کو بھی اللہ نے نبی کے گھر والوں سے دور رکھا۔ تو اگر کوئی نبی کے اہل بیت کے ذکر کا انکار کرتا ہے تو یوں ہی انکار نہیں کر، اللہ رب پاک کی منشا ہی نہیں ہے کہ وہ گندا شخص میرے نبی کے گھر والوں کا ذکر اپنی گندی زبان سے کرے۔ اور پھر اب یہ گندگی بھی کئی طرح سے پائی جاتی ہے، کبھی عقیدے میں گندگی پائی جاتی ہے، کبھی عمل میں گندگی پائی جاتی ہے، اور یہاں پر مطلق فرمایا ہے، قید نہیں لگائی گئی، اور ضابطہ یہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب پاک نے نبی کے گھر والوں کو ہر طرح کی ناپاکی، آلودگی اور گندگی سے دور رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرا مرحلہ یہ کہ اہل بیت سے مراد کون کون ہے، تو اس سلسلے میں مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر نبی کی ازواج مطہرات مراد ہیں، بیویاں مراد ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن مقدس میں جس مقام پر یہ آیت شریفہ ہے اس کے سیاق و سباق کو اگر دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ سے پہلے کی جو آیتیں ہیں وہ بھی امہات المؤمنین کی شان بیان کر رہی ہیں، اور جو بعد کی آیتیں ہیں وہ بھی امہات المؤمنین کی شان میں ہیں، تو پھر یہ جو بیچ کی آیت ہے یہ بھی امہات المؤمنین کی شان میں ہے۔ اور یہاں پر اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ازواج مطہرات ہیں۔ اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد نبی کے گھر والے یعنی پنجتن پاک جنہیں ہم کہتے ہیں، اور وہ حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت مولا کائنات اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان نفوس قدسیہ کے مجموعے کو اہل بیت کہا گیا۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ خود حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کو اپنی نورانی چادر میں لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں بعض مفسرین نے قرآن مقدسہ کی سیاق و سباق کی آیتوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر اہل بیت سے مراد نبی کی ازواج مطہرات کو لیا، اور بعض مفسرین نے حدیث رسول کی روشنی میں یہاں پر اہل بیت سے ان 5 نفوس قدسیہ کو مراد لیا۔ لیکن الحمدللہ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا نصیبہ ہے، ہم وہ نصیبے والے ہیں، اور الحمدللہ
یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ ہم قرآن والے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور حدیث والے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پر جمہور مفسرین کا یہ فرمانا ہے کہ یہاں پر دونوں کو مراد لے لیا جائے تاکہ قرآن والے اہل بیت بھی شامل ہو جائیں، حدیث والے اہل بیت بھی شامل ہو جائیں، تمام مفسرین کے اقوال پر عمل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے چلیں گے، دور حاضر میں آپ کو کئی طرح کے فکر رکھنے والے لوگ ملیں گے۔ بعض تو ایسے ملیں گے کہ جو صحابہ اکرام کی الفت کا دم بھرتے نظر آئیں گے، صحابہ اکرام کی مدحت کے قصیدے گنگناتے ملیں گے، لیکن اسی محبت کے پس پردہ وہ اہل بیت رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور کچھ ایسے بھی ملیں گے کہ جو اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے بھرتے اور صحابہ اکرام کی شان میں تبرہ بازی کرتے نظر آتے ہیں، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اب جو عام مومنین ہیں، جو اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، جنہیں اتنا وقت نہیں ملتا، اور وقت تو نکالنا چاہیے ہمیں، یہ ہماری کمی ہے، اور ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے اپنے علماء سے قریب ہوں، ان کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کریں تاکہ آپ کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہوتی رہے اور کوئی گمراہ آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر عام مومنین جو ہوتے ہیں ان کو اس طریقے کی باتیں بتا کر اور گمراہ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے بھرتے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ صحابہ اکرام کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو اب آئیں جو عام مومنین ہیں وہ کیسے پتہ کریں، انہیں کیسے معلوم ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے، حق پر کون ہے، صراط مستقیم پر کون چل رہا ہے۔ تو آئیں اسی صراط مستقیم کو جانچنے کے لیے اور اسی صراط مستقیم کی تلاش کے لیے ہم بارگاہ مصطفیٰ میں چلیں۔ سبحان اللہ، اس ہدایت رشد و ہدایت کے آفتاب و ماہتاب کی بارگاہ میں چلیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عالم تصورات میں عرض کریں، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہی بتا دیں دور حاضر میں چند وہ لوگ ہیں جو آپ کے اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ صحابہ کی شان میں محبت میں کا دم بھر کے اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اب آپ ہی رہنمائی فرمائیں کہ حق پر کون ہے۔ تو آقا کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں یہ رہنما اصول ملتا ہے کہ میرے دیوانوں، میرا فرمان یہ ہے کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ میرے جو اہل بیت ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ اور دوسرے مقام پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے دیوانوں، یہ میرے جو صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت فرمایا جب کشتی کا زمانہ، اور اگر کسی شخص کو ایک تاریخ دریا پار کرنا ہوتا تو عموماً اس کے لیے دو چیزیں لازم ہوتی ہیں، دو چیزوں کی اسے سخت ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر ایک کہ ستاروں کی روشنی بھی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور نمبر دو سفینہ بھی اس کے لیے ضروری ہوتا۔ اگر کسی کے پاس کشتی ہو اور ستاروں کی روشنی نہ ہو تو تاریک دریا میں رات بھر گھومتا رہے گا، اور جب صبح کی سفیدی نمودار ہوگی تو کیا دیکھے گا کہ جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا وہیں پر آ کر پہنچا، اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ جہت کہاں ہے، سمت کدھر ہے، اسے جانا کہاں ہے، اس کی منزل کہاں ہے، کنارہ کدھر ہے، اس لیے کہ اندھیرے میں اسے نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو ستاروں کی روشنی میں کھڑا ہے، اسے نظر آ رہا ہے کہ میری منزل سامنے موجود ہے، لیکن وہ کفِ افسوس اس بات پر بن رہا ہے کہ اس کے پاس کشتی نہیں ہے جس میں سوار ہو کر وہ دریا کو پار کر کے منزل مقصود تک پہنچ جا رہا ہے۔ تو یہ دو
شخص ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی منزل مقصود کو نہیں پا سکتے۔ ایک وہ کہ جس کے پاس کشتی ہے اور ستاروں کی روشنی نہیں ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس ستاروں کی روشنی ہے اور کشتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو دنیا کے سمندر اور دریا کا عالم ہے کہ اگر اس تاریخ دریا کو کوئی پار کرنا چاہے تو وہ شخص بغیر کشتی کے پار نہیں کر سکتا۔ اگر ستاروں کی روشنی ہے، کشتی نہیں ہے، وہ شخص بھی کنارے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اس کے پاس کشتی ہے، ستاروں کی روشنی ہے تو وہ کشتی ہے، ستاروں کی روشنی نہیں تو وہ بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ان دونوں فرامین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے اور میرے صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہے۔ اے میرے دیوانوں، کل جب قیامت کا میدان ہوگا، جب قیامت کا دریا ہوگا اور تاریخ دریا ہوگا، قیامت کا ہولناک طوفان چل رہا ہوگا، اور وہاں پر جب قیامت کے اس ہولناک دریا کو تمہیں پار کرنا ہو تو اے دیوانوں، وہاں پر پار کرنے کا تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اگر قیامت کے اس دریا کو، اس ہولناک دریا کو، اس خوفناک دریا کو اگر تم پار کرنا چاہو اور کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں رہنما اصول دے رہا ہوں کہ اس وقت میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جانا، میرے صحابہ کی الفت کے ستاروں سے دوستی لے لینا، تم منزل مقصود کو پا جاؤ گے۔ اور الحمدللہ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا نصیبہ ہے کہ ہمارے پاس اہل بیت کی محبت کا سفینہ بھی ہے اور صحابہ کی محبت کی روشنی بھی ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا اکرام الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا نصیبہ ہے، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ! ہمارے پاس یہ دونوں روشنیاں موجود ہیں، یہ دونوں ذریعے موجود ہیں نجات کے۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر! اور آپ دیکھیں جتنے اولیاء اکرام کی فہرست آپ کو نظر آتی ہے، آپ ہر ولی کے مزار پر انوار پر جا کر دیکھیں اور ہر ولی کی تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو آپ یہی نتیجے پر پہنچیں گے کہ سارے اولیاء اللہ سب کے سب اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہیں، یہ سب کے سب اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہیں۔ اللہ! اسی لیے امام نے فرمایا کہ عاشقان مصطفیٰ جنت میں جائیں گے ضرور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اللہ! تو اسی لیے ہم جب اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں تو اس شان سے بیان کرتے ہیں کہ شان تو اہل بیت کی ہوتی ہے اور زبان نبی کے صحابہ کی ہوتی ہے۔ آج جو لوگ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اختلافات اور دشمنی کی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور مشاجرات صحابہ کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں بتایا جائے کہ دیکھیں اہل بیت اور صحابہ کا کیسا گہرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا رشتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان سے کیسا مبارک رشتہ ہے کہ آپ رسول کائنات کے سسر ہیں۔ سبحان اللہ! کتنا پیارا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ! ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کے نکاح میں۔ سبحان اللہ! دوسرے خلیفہ کو دیکھیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کے نکاح میں۔ سبحان اللہ! تو یہ دونوں صحابی ہمارے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ سبحان اللہ! اور آگے چلیں تو جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر! آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا۔ اللہ اکبر! تقدیر الہی سے ان کا وصال ہوا، پھر فوراً بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ فرما دیا۔ سبحان اللہ! جب ان کا بھی وصال ہو گیا تب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میرے صحابہ اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ کیا شان ہے حضرت عثمان غنی کی، اللہ ہوگا اللہ ہوگا۔ اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اللہ ہوگا۔ یہ شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی، ایسے چہیتے داماد رسول ہے، سبحان اللہ۔ اور مولا کائنات کی شان ہی نرالی، سبحان اللہ۔ خاتون جنت کے شوہر کا نام مولا کائنات ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان کو اگر ایک فطری ضابطہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کی بیٹی لینا چاہتا ہے، جب رشتہ کرتا ہے تو اتنی زیادہ جانچ پڑتال نہیں کرتا، اتنا زیادہ جانچ پرکھ نہیں کرتا، لیکن اگر اپنی بیٹی اسے دینا ہو تو ہر زاویے سے دیکھتا ہے، ہر طرح سے اسے دیکھتا ہے، پرکھتا ہے۔ جب ہر لحاظ سے اسے اچھا پاتا ہے تب ایک داماد کے طور پر اس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو پھر اس عثمان غنی کی شان کتنی بلند والا ہوگی کہ جس کا انتخاب رسولوں کے تاجدار نے فرمایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان عثمان غنی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، آپ دیکھیں مولا کائنات سرچشمہ ولایت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ جب اپنے صاحبزادوں کے نام رکھتے ہیں تو انسان اپنے بچوں کے نام بھی اسی شخصیت اور اسی ذات کے نام پر رکھتا ہے جسے اسے قلبی لگاؤ اور الفت و محبت ہوتی ہے۔ جب مولا کائنات اپنے صاحبزادوں کے نام رکھتے ہیں تو ایک کا نام علی ابو بکر رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر دوسرے صاحبزادے کا نام آپ عمر رکھتے ہیں، اور تیسرے صاحبزادے کا نام مولا کائنات نے عثمان رکھا، سبحان اللہ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت علی ان تینوں خلفائے ثلاثہ سے کتنی گہری محبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور کیسا عظیم رشتہ اور کیسا تعلق ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ فرمایا، اللہ ہو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ مولا کائنات کے داماد بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نام ہے عطرت رسول اللہ۔ آپ کوئی گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ صحابہ اور اہل بیت میں تو جو ہے دشمنی ہے اور بغض و عداوت معاذ اللہ رب العالمین، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مولا کائنات کی برائی کر رہا تھا، تو آپ نے فوراً زجر و توبیخ فرمائی اور اسے ارشاد فرما کہ ارے نادان، تو جانتا نہیں کہ علی کا مرتبہ کیا ہے، تو علی کی برائی کر کے کوئی معمولی گناہ نہیں کر رہا ہے بلکہ تو رسول کائنات کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اللہ ہو، تو ذات کو تکلیف پہنچا رہا ہے جو اس گنبد خضرا میں، جو اس مزار پرانوار میں آرام فرما رہی ہے، اللہ ہو اللہ ہو۔ یہ شان ہے صحابہ اور یہ شان اہل بیت ہے۔ اب آئیں ہم اہل بیت اعظام اس گلشن رسول کے پھولوں کو دیکھیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بے مثل و بے مثال خوشبو عطا فرمائی ہے، اور یہ نبی کا گھرانہ کیسا بے مثل و بے مثال ہے، سبحان اللہ۔ اس گھرانے میں پنجتن پاک کی ایک جان اور شان کا نام مولا کائنات ہے، اور اسی پنجتن کے گلشن کی کلی کا نام فاطمہ زہرا خاتون جنت ہے، اور اسی گلشن پنجتن کے پھولوں کا نام حسن و حسین ہے، سبحان اللہ۔ آپ ہر زاویے سے دیکھیں تو مولا کائنات کا آپ کو جواب ملے گا، نہ ہی خاتون جنت کا جواب ملے گا، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب مدائن فتح ہوا تو آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ دربار خلافت ایسا ہے سیدنا عمر فاروق اعظم کا کہ جہاں پر کسی کو لب کشائی کی جرأت اور سکت نہیں ہوتی، سب کے سب لبوں کو جو ہے بند کر کے اور گویا کے سو میں سکوت رکھ کر عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا، اللہ اکبر۔ کسی کو لب کشائی کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی، لیکن جب آپ مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے جب آپ نے دربار خلافت سجایا تو فوراً حسنین کریمین بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے، اللہ اکبر۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آپ عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین مجھے اپنا حصہ عنایت فرمائیں، تو
تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے 1000 درہم آپ کو عنایت فرمایا، سبحان اللہ، 1000 درہم۔ اور پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ پہنچے، آپ کو بھی 1000 درہم عنایت فرمایا۔ پھر مان بار خود اپنے لخت جگر نور نظر حضرت عبداللہ پہنچ گئے، ابا حضور مجھے بھی مال غنیمت سے حصہ عنایت فرمایا۔ تو وہی عمر فاروق اعظم جنہوں نے حسنین کریمین کو 1000 درہم و دینار عطا فرمائے، اب وہی اپنے لخت جگر نور نظر کو جو دیتے ہیں وہ 500 درہم عنایت فرماتے۔ فوراً دست سوال دراز کیا، ادب کے ساتھ عرض کرتے ابا حضور یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسی تقسیم ہے کہ حسنین کریمین کو تو 1000 درہم آپ نے عنایت فرمائے اور اپنے لخت جگر نور نظر کو صرف 500 درہم عنایت فرمائے۔ حالانکہ معاملہ تو یہ ہے کہ جب حسنین کریمین کے بچپن کا زمانہ تھا تب سے میں اسلام کے دفاع کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صبر کر رہا ہوں اللہ اور اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن میرے ابا حضور آپ نے کیسی تقسیم فرمائی کہ مجھے تو 500 درہم عنایت فرمائے اور حسنین کریمین کو 1000 درہم عنایت فرمائے۔ جب یہ سوال آپ نے کیا ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے عبداللہ اتنا بڑا سوال کیا، کیا تو جانتا نہیں کہ کتنی شان والے ہیں؟ ان کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، ان کے بارے میں مجھ سے لب کشائی کرتا ہے، ان کے بارے میں پوچھتا ہے ان کو 1000 کیوں دیا؟ بیٹے عبداللہ کیا تو جانتا ہے ان کی شان کیا ہے؟ تو حسنین کریمین کی شان یہ ہے کہ ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اے بیٹے عبداللہ ان کی شان یہ ہے کہ ان کے بابا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہے۔ اے بیٹے عبداللہ یہ حسنین کریمین ہے، ان کی شان یہ ہے انہیں کی والدہ کو خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ اے بیٹے عبداللہ کیا تو جانتا نہیں یہ حسنین کریمین اس شان کے مالک ہے کہ انہیں کے نانا تمام نبیوں کے تاجدار ہیں۔ تو یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اہل بیت کے ساتھ پیار اور الفت ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے قدم ناز کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں، اللہ اکبر، خاک اور گرد کو آپ دور کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ فوراً امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ عرض کرتے ہیں اے میرے نانا جان کی امت کے عظیم محدث یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا مرتبہ اتنا بلند و بالا، میرے نانا جان کی حدیثیں آپ نشر کرنے والے اتنے عظیم محدث اور آپ میرے قدموں کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اے حسین آپ کی عظمت اور مرتبے کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے آپ کا مقام کیا ہے۔ اے امام حسین، اے حسین جتنا مرتبہ اور جتنا مقام اور جو مراتب علیہ آپ کے ابو ہریرہ جانتا ہے، اگر یہ مدینے والوں کو معلوم ہو جائے تو اس سب کے سب آپ کو کندھوں پر اٹھا کر پھرتے نظر آئے۔ یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام اس شان سے اہل بیت رسول کا ادب و احترام فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب انہی اہل بیت میں سے ہم جو ہے فردن فردن ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے چلیں۔ مولا کائنات کو دیکھیں تو کائنات میں علی کا جواب نہیں ملتا، سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر۔ ایسے علم و عرفان کے سمندر کیا آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، صاحب تفسیر روح البیان نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ اگر پورے قرآن کے علوم کو یکجا کیا جائے اور اس کا اجمال کیا جائے تو سارے مضامین قرآن سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اور اگر سورہ فاتحہ کے تمام مضامین کو سمیٹا جائے، یکجا کیا جائے، اکٹھا کیا جائے تو سارے مضامین بسم اللہ شریف کے اندر موجود ہیں، اور اگر بسم اللہ شریف کے تمام مضامین کو یکجا کیا جائے، اجمال کا جامع پہنایا جائے تو سارے مضامین بسم اللہ شریف کی با کے نقطے کے اندر موجود ہیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے لوگوں میں بسم اللہ کی با کے نیچے کا نقطہ ہوں، بسم اللہ کی با کے نیچے کے نقطہ ہوں، اللہ اکبر۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ میاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل کا گھوڑا دوڑانے والا کہے کہ ایک نقطے کے اندر اتنے سارے علوم و فنون کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ایک ڈاٹ ہے، ایک پوائنٹ ہے اور اس کے اندر اتنے علوم و فنون کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو آپ اس عقل کے گھوڑے دوڑانے والے کو عقلی طور پر جواب دیں
کہ آپ نے زندگی میں کبھی میپ دیکھا ہے؟ دنیا کا نقشہ دیکھا ہے؟ اس سے طلب کریں، لاؤ نقشہ لے کر آؤ۔ وہ نقشہ لے کر آئے گا، میپ لے کر آئے گا، آپ کے سامنے رکھے گا۔ اب آپ اسے سوال کریں، یہ بتا ہندوستان اس دنیا کے نقشے میں کہاں ہے؟ تو اس میپ اور نقشے کے اندر مختلف جو ہے پوائنٹ بنے ہوتے ہیں، ڈاٹ بنی ہو جاتی ہے، اور ہر نقطے کے نیچے ملک کا نام لکھا ہوتا ہے۔ ہر نقطے کے نیچے ملک کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ اس سے سوال کریں، یہ بتاؤ کہ ہندوستان کہاں ہے؟ وہ اس نقشے کے ایک نقطے پر اپنی انگلی رکھ دے گا۔ پھر آپ سوال کریں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اسی ہندوستان کے اندر بڑے بڑے صوبے موجود ہیں۔ مدھیہ پردیش اسی ہندوستان کے اندر موجود ہے، راجستھان اسی ہندوستان کے اندر موجود ہے، مہاراشٹر اسی ہندوستان کے اندر موجود ہے، اور گجرات اسی ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ یہ بڑے بڑے صوبے اسی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، اور گنگا، جمنا، نرمدا، یہ بڑی بڑی ندیاں اور تحت نظر جو ہے سمندر اسی ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ ارے نادان، یہ بتا کہ اتنے بڑے بڑے سمندر اور اتنے بڑے بڑے صوبے یہ سب کہاں نظر آ رہے ہیں؟ تو سب کے جواب میں کہ یہی بات کہے گا کہ سب کے سب میری انگلی کے نیچے موجود ہے۔ آپ ایک ایک کر کے سوال کرتے جائیں، اس کا جواب یہی ہوگا۔ مدھیہ پردیش کہاں ہے؟ وہ کہے گا انگلی کے نیچے ہے۔ آپ کہیں گجرات کہاں ہے؟ جواب یہی ہوگا انگلی کے نیچے ہے۔ آپ کہیں راجستھان کہاں ہے؟ جواب یہی ہوگا انگلی کے نیچے ہے۔ آپ کہیں مہاراشٹر کہاں ہے؟ وہ یہی جواب دے گا انگلی کے نیچے ہے۔ آپ کا اتنا بڑا شہر ممبئی کہاں ہے؟ کہے گا انگلی کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ پلٹ کر سوال کریں، ارے نادان یہ تو بتا تیری ایک انگلی کے نیچے اتنے بڑے بڑے صوبے کیسے آ گئے؟ اتنے بڑے بڑے شہر کیسے آ گئے؟ یہ اتنی بڑی بڑی بہتی ہوئی ندیاں کیسے آ گئی؟ اللہ اکبر۔ یہ بڑے بڑے اشجار، یہ درخت، یہ زمین و فلک کے نظارے، یہ حسین و جمیل نظارے تیری انگلی کے نیچے کیسے سما گئے؟ اللہ اکبر۔ وہ یہی جواب دے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ایک نقطہ جو موجود ہے، اسی نقطے کے اندر سارا ہندوستان موجود ہے۔ پھر آپ اسے جواب دیں کہ ارے نادان یہ تو بتا یہ نقطہ بنایا کس نے ہے؟ یہ نقشہ بنایا کس نے ہے؟ جواب یہی ہوگا کسی عقل مند انسان نے بنایا ہے۔ اسے جواب دیں، ارے نادان جس نقشے کو ایک دنیاوی انسان نے بنایا، جب اس نقطے کے اندر پورا ہندوستان آ سکتا ہے، تو جس نقطے کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے کلام میں بیان فرمایا، اس نقطے کے اندر اتنے مضامین کیوں نہیں آ سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر۔ تو یہ مولا کائنات کا علم و عرفان کا عالم ہے۔ آپ فرماتے میں علم کے معاملے میں بسم اللہ کی بات کے نیچے کا نقطہ ہوں، اور اے لوگوں اگر میں صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اسے اٹھانے کے لیے 70 اونٹ درکار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عظمت و رفعت اور یہ علم و عرفان کا سمندر جو آپ کے سینے میں موجزن ہے، یہ کیسے ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا تھا علی اتنا علم و عرفان کیسے آ گیا؟ آپ کا سینہ علم و حکمت کا خزینہ کیسے بن گیا؟ مولا کائنات جواب دیتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آقا رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری غسل دیا تو اس موقع پر میں نے دیکھا کہ میرے نبی کے جسم پاک پر چند پانی کے قطرات موجود ہیں۔ میں نے کرتے الفت میں ان پانی کے قطرات کو نوش کر لیا، پی لیا۔ جیسے ہی وہ پانی کے قطرات میرے جسم میں پہنچے ہیں، علی کا علی کا سینہ علم و حکمت کا خزینہ بن گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب اسی سے اپنے عقیدے کو سوار لیں کہ جب نبی کے جسم کو لگنے والے پانی کے برکت اور اس کے علم و عرفان کا یہ عالم ہے کہ مولا کائنات اگر چند قطرات پی لے تو علم و عرفان کے سمندر بن جائیں، تو پھر اس ذات رسول کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ اس ذات رسول کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ مولا کائنات ہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ جب دور علی میں کچھ منافقین نے آقا کے علم غیب پر اعتراض کیا تو مولا کائنات جلال میں آئے۔ آپ نے مسجد نبوی شریف میں سب کو طلب فرمایا اور منبر رسول پر تشریف فرما ہوئے اعلان فرمایا، سلونی عما دون العرش
کہ میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، تم تو نبی کے علم کے بارے میں بات کر رہے ہو، لیکن میں نبی کا غلام علی آج اسی منبر رسول پر بیٹھ کر تمہیں عرش اعظم تک کی خبر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ، آج علی تمہیں عرش اعظم تک کی خبر دینے کے لیے تیار ہے۔ جب علی نے اعلان کیا تو آپ کا اعلان سدرۃ المنتہا تک پہنچا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا، اور بلبل سدرہ، طائر سدرہ، مقام سدرہ چھوڑ کر بشری جامہ پہنتے ہیں اور مولا کائنات کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بشری لباس پہن کر انسانی شکل میں مولا کائنات کی محفل میں جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہیں سے ایک نقطہ یہ بھی لیتے جائیں ایمان افروز کہ حضرت جبریل امین کون ہے؟ نوری مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اور آج جو لباس سے بشر میں آقا کو دیکھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جو نور ہو بشر کیسے ہو سکتا ہے، جو بشر ہو نور کیسے ہو سکتا ہے، تو انہیں بتایا جائے کہ ارے نادان، سدرہ کے مکین کو دیکھ، جبریل امین کو دیکھ جو نوری مخلوق ہے، اور مختلف روایات میں موجود ہے کہ آپ بارہا صحابیوں کی شکل میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، صحابہ کی شکل میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تاکہ صحابہ کو سیکھنے کا موقع ملے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی سدرہ کے مکین آج محفل علی میں، بزم علی میں بشری جامہ پہن کر آئے ہیں، اور یہ جبریل امین کون ہے؟ تو جواب یہی ملے گا کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ تو جب غلام کی شان ہے کہ وہ نور ہو کر لباس بشر میں آ سکتا ہے، تو پھر آقا کیوں نہیں لباس بشر میں آ سکتا؟ سبحان اللہ، آقا کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہو۔ اور پھر جب سدرہ کے مکین محفل علی میں حاضر ہوئے، کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال آزمانے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ زمین والوں کو علی کا علم بتانا مقصود ہے کہ اللہ نے علی کو کیسا علم عطا فرمایا۔ سدرہ کے مکین عرض کرتے ہیں اے مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا، اتنا بڑا دعویٰ کہ علی آج تمہیں عرش اعظم تک کی خبر دینے کے لیے تیار ہے، ذرا یہ تو بتاؤ اس وقت سدرہ کا مکین کہاں ہے، اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ سامنے کھڑے ہو کر لباس بشر میں علی سے سوال کر رہے ہیں، علی یہ تو بتاؤ اس وقت سدرہ کا مکین کہاں ہے، جبریل امین کہاں ہے؟ مولا کائنات نے اپنی نگاہ ولایت کو اوپر اٹھایا، کچھ دیر دیکھنے کے بعد پھر نگاہ ولایت کو نیچے کیا، پھر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، چاروں سمت مولا کائنات اپنی نظروں کو گھماتے ہیں، اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اے سائل سن۔ علی نے جب اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھایا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیا، عرش اعظم کو دیکھ لیا، جب نیچے نگاہوں کو کیا تو تحت الثری کو دیکھ لیا، جب دائیں بائیں دیکھا تو مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا۔ اے سائل سن، تو یہ پوچھتا ہے کہ اس وقت سدرہ کا مکین کہاں ہے، تو میں علی ہوں، علی کائنات کے چپے چپے کو کھنگال کر علی یہ جواب دیتا ہے کہ اس وقت سدرہ کا مکین کہیں اور نہیں، علی کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا اکرام الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ اس وقت سدرہ کا مکین کہیں اور نہیں ہے، علی کے سامنے موجود ہے۔ اب آئیں بارگاہ مصطفیٰ میں چلیں تو آقا ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور دوسری روایت میں آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اب جواب آپ کو دینا ہے، اب جو ہے جائزہ آپ کو لینا ہے، اور اب جو ہے انجام کو آپ کو پہنچنا ہے، نتیجہ آپ کو اخذ کرنا ہے۔ دیکھیں اگر کسی شہر کی حسن و خوبصورتی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دروازے کو دیکھا جاتا ہے، دروازے کو دیکھ کر اور چوکھٹ کو دیکھ کر انسان اندازہ لگا لیتا ہے۔ جب چوکھٹ اتنی حسین و جمیل ہے تو اندر کتنا حسین و جمیل منظر ہوگا۔ اب آقا فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس حکمت کے شہر کا دروازہ ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ آپ خود جواب دیں کہ جس علی کے علم کا یہ عالم ہے اور علی علم و حکمت کے شہر کا دروازہ ہے، تو جب ڈر کے علم و حکمت کا یہ عالم ہے تو سراپا علم کے شہر کا عالم کیا ہوگا؟ سراپا علم کی شہر کا عالم کیا ہوگا؟ اور علم کے شہر کا عالم یہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ یہ شان علی اللہ پر۔ اب آئیں مولا کائنات کی بارگاہ سے
خاتون جنت کی بارگاہ میں چلے. اللہ اکبر. یہ شان اللہ نے عطا فرمائی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کو. اللہ اکبر. کیا فضیلت اور عظمت و رفعت کے لیے یہی کافی نہیں کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور اس بزم نور سے آپ یہ درس بھی لے کر جائیں کہ اگر گھر میں بچی پیدا ہو تو اس کا نام فاطمہ رکھیں. اس کا نام فاطمہ رکھیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں فاطمہ نام کی بچی ہوتی ہے اللہ رب پاک اس نام کی برکت سے کبھی اس گھر پر غضب کی نظر سے نہیں دیکھتا. سبحان اللہ. غضب کی نظر سے نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. جب نام کا عالم ہے تو ذات کی عظمت و رفعت کا عالم کیا ہے. اب ایمان و عقیدے کو تازہ کریں اور یہ روایت ملاحظہ کریں کہ آقا کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب نبی کی دعوت کرتے ہیں اور اس شان سے دعوت کا انتظام کرتے ہیں کہ آقا کے ہر قدم پر ایک غلام آزاد فرماتے ہیں. جتنے قدم چل کر سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچتے ہیں ہر قدم کو شمار کر کے اس کے بدلے میں حضرت عثمان غنی یہ غلام آزاد فرماتے ہیں. اس شان سے دعوت رسول ہو رہی ہے. اللہ اکبر. جب یہ دعوت سے فارغ ہوئے مولا کائنات گھر پہنچے. چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. خاتون جنت دریافت کرتی ہیں اے میرے سرتاج مولا کائنات ذرا یہ تو بتائیں کہ آج چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو مولا کائنات جواب دیتے ہیں فاطمہ آج میرے بھائی عثمان نے نبی کی بڑی شاندار دعوت کی ہے. اس شان سے انتظام فرمایا کہ نبی کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد فرمایا. اللہ اکبر. اے فاطمہ بس اسی خیال میں ہوں کہ کاش ہم بھی ایسی دعوت کرتے. اے کاش ہم بھی ایسا اعلیٰ قسم کا انتظام و انتظام کرتے. جب یہ جواب سنا ہے تو خاتون جنت نے کہا اے میرے سرتاج آپ بھی اللہ حضور کو دعوت نامہ پیش کر دیجیے. آپ بھی نبیوں کے تاجدار کو دعوت نامہ پیش کر دیجیے. اللہ اکبر. مولا کائنات خوش ہو کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دعوت نامہ پیش کیا. تمام صحابہ کے ساتھ مثل بدر اور انجم کے کائنات کے تاجدار بطول زہرا خاتون جنت کے یہاں تشریف فرما ہے. دسترخوان کی زینت بن چکے ہیں اور خاتون جنت نے اپنا خالی برتن چولہے پر رکھ دیا اور رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ آج تیرے محبوب کی دعوت کا انتظام تیری بندی فاطمہ نے کیا ہے. یا اللہ میرے پاس انتظام و انسلام تو ہے نہیں لیکن یا اللہ تیری رحمت سے امید ہے کہ تو مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا. یا اللہ آج فاطمہ کی لاش تیرے دست قدرت میں ہے. میرے مولا آج فاطمہ کی لاش تیرے دست قدرت میں ہے. اللہ اکبر. اتنی دعا کرنی تھی اتنا عرض کرنا تھا بارگاہ خداوندی میں. سدرا کے مکین کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ فاطمہ کے خالی برتنوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دو. سبحان اللہ. جنت کے کھانوں سے بھر دو. اللہ اکبر. اب دسترخوان سجایا گیا. جنتی کھانے اس پر لگائے گئے. تمام صحابہ نے شکم سیر ہو کر کھانا تعاون فرمایا. آقا مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا جانتے ہو کہ جو دعوت کا کھانا تم کھا رہے ہو یہ کوئی عام کھانا نہیں ہے بلکہ میری شہزادی خاتون جنت کی دعا کی برکت سے اللہ نے کھانا تمہارے لیے جنت سے بھیجا. جنت سے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اب جب کھانے کا انتظام ہوا اور کھانے سے سب لوگ فارغ ہوئے تمام صحابہ نے جب دعوت مکمل کی پھر فاطمہ زہرا خاتون جنت اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھاتی ہیں. عرض کرتی ہیں مولا عثمان غنی نے تو انتظام یہ کیا کہ محبوب کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا ہے لیکن میرے مولا تیری بندی فاطمہ کے پاس اتنے غلام نہیں ہیں اتنا انتظام نہیں ہے. یا اللہ اب فاطمہ کی لاش تیرے دستے قدرت میں ہے. اتنا عرض کرنا تھا. پھر سدرا کے مکین کو حکم ہوتا ہے جاؤ محبوب کی بارگاہ میں مژدہ لے کر جاؤ پیغام لے کر جاؤ اور محبوب کو یہ خوشخبری سنا دو کہ محبوب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آپ کی شہزادی فاطمہ کی دعا کی برکت سے اللہ رب پاک نے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ہزاروں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دور حاضر میں کچھ ایسے بھی نااہل اور جاہل لوگ پائے جاتے ہیں فرقہ باطلہ کے حاملین جو اس بات کو آج بھی چھاپ رہے ہیں
کہ نبی تو اپنی شہزادی کو بخشوا نہیں سکتے، معاذ اللہ رب العالمین، نبی تو فاطمہ زہرا کو بھی بخشوا نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، آپ ان جاہلوں کو جواب دیں اور بتائیں، ارے نادان، تو نبی کی شفاعت کی بات کرتا ہے، آقا تو بڑی شان والے ہیں، اللہ نے نبی کی شہزادی کو یہ شان عطا فرمائی، اگر فاطمہ زہرا اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے تو اللہ فاطمہ کی دعا کی برکت سے ہزاروں گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ جب شہزادی کی سفارش کا یہ عالم ہے تو خود مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو آقا کی شفاعت کی یہ شان ہے، امام اس کو محبت فرماتے ہیں، پیش ہم مدعا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، تو یہ آقا کی شفاعت کی شان ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، یہ آقا کی شفاعت کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسی چمن رسول کی گلی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اب آئیں، امام اہل سنت نے جو فرمایا کہ اسی چمن رسول کے دو پھولوں کو حسن و حسین کہتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ بس آئیں آخر میں جانے سے پہلے پہلے ان دونوں پھولوں کی مہک سے اپنی مشام جاں کو معطر کر کے جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت پاک کو آپ دیکھیں اور ایک طرف قرآن مقدس کی آیت شریفہ کی تلاوت کریں۔ اللہ رب پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، یہ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ ایک طرف رکھیں اور ایک طرف امام علی مقام کے سفر کربلا پر رکھیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے فرمایا اللہ رب پاک نے کہ صبر سے مدد طلب کرو اور نماز سے، پہلے استعانت بالصبر فرمایا، اور پھر دوسرے نمبر پر استعانت بالصلاۃ کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر عشق و محبت میں ڈوب کر کہا جائے تو اس کا ترجمہ یہ بھی عشق و محبت کی زبان میں ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کربلا والوں کے ساتھ ہے۔ صبر و رضا کے پیکر ہی کو تو حسین کہا جاتا ہے۔ اللہ۔ اب آپ دیکھیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب مدینہ شریف کو آخری سلام کہتے ہیں، الوداعی سلام پیش کرتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ کی زندگی میں ایک طرف امام علی مقام ہے تو دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ صبر نظر آتا ہے۔ دیکھیں وہ مدینہ آقا کا چھوٹ رہا ہے۔ آج جو خوش نصیب ہمارے حاجی صاحبان جو یہاں پر اس محفل میں موجود ہیں کہ جو حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، گنبد خضرا کے سائے میں، گنبد خضرا کی پرنور فضاؤں میں چند لمحات گزار کر جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو دل پارا پارا ہوتا ہے، غم ہجرا سے پلٹ پلٹ کر وہ دیکھتا ہے، آنسو بہاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، صرف چند لمحات گزار لینے کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس امام علی مقام کا بچپنا نانا کے مدینے میں گزرا ہو، جس امام حسین کی جوانی مدینہ شریف میں گزری ہو، جس امام علی مقام نے اپنی زندگی کے 50 سال سے بھی زائد کا عرصہ دراز اپنے نانا کے مدینے میں گزارا ہو، اللہ اکبر، پھر کیا عالم رہا ہوگا جب الوداعی سلام پیش کیا ہوگا، جب نانا کی بارگاہ میں الوداعی سلام پیش کیا ہوگا تو کیا عالم رہا ہوگا۔ لیکن وہاں بھی آپ کو امام علی مقام اور صبر ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ آپ مدینہ شریف سے تشریف لاتے
آتے ہیں مکہ شریف، اب وہاں پر بھی ظالموں نے آپ کو رکنے نہیں دیا اور خط پر خط بھیجے گئے، 150 سے زائد کوفیوں نے خطوط بھیجے۔ اب تقدیر الہی سے آپ جو ہے مکہ شریف سے بھی رخصت ہوتے ہیں، اور یہاں بھی امام علی مقام ہے اور صبر فرما رہے ہیں۔ مدینہ شریف چھوٹا تب بھی صبر فرما رہے ہیں، مکہ شریف چھوٹ گیا تب بھی صبر فرما رہے ہیں۔ آپ کوفہ پہنچتے ہیں، راستے میں ہی آپ کو خبر ملتی ہے کہ میرے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ سارے کوفی جو ہے وعدے پر وعدے کر رہے تھے اور عقیدتوں کے پھول جھاڑ کر رہے تھے، وہ سب کے سب وعدہ خلافی پر اتر آئے ہیں، لیکن وہاں پر بھی امام علی مقام صبر فرما رہے ہیں۔ اب اور آگے چلیں، امام مسلم کے دونوں شہزادوں کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے، امام علی مقام وہاں پر بھی صبر فرما رہے ہیں۔ یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں، امام علی مقام ہے اور صبر نظر آ رہا ہے، پھر آپ کو روکتے نظر آتے ہیں، وہاں پر بھی امام علی مقام صبر کرتے نظر آتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جب آخری رات آتی ہے، آپ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں اور صبر آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بھائی بھتیجے بھانجے اور شہزادے خونے جگر لگتے جگر نور نظر یہ سب کے سب جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ عباس علمبردار کے بازو آپ کی نگاہوں کے سامنے کاٹے جا رہے ہیں، امام صبر فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں علی اکبر کی جوانی نگاہوں کے سامنے لٹ رہی ہے، آپ صبر فرما رہے ہیں۔ علی اصغر کے حلقوں کو تیروں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، امام صبر فرما رہے ہیں۔ یہ تمام حیات کو دیکھیں تو آپ کو صبر اور ایمان نظر آتے ہیں، اور آخر میں آپ نے آخری سجدہ فرما کر اپنی حیات کو مکمل کر کے بتا دیا، اے دنیا والو، اگر قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر دیکھنا ہے تو میرے مدینے سے کربلا کے سبق کو دیکھو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، صبر حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو امام علی مقام نے یہ بتا دیا کہ اگر یہ تھیوری ہے جو قرآن مقدس میں موجود ہے، اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو میری حیات کو دیکھ لو، اگر اس کی چلتی پھرتی تفسیر دیکھنا ہے، عملی نمونہ دیکھنا ہے تو میری حیات کو دیکھ لو۔ قرآن کی تفسیر تمہیں نظر آ جائے گی، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور مفہوم تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ جب امام علی مقام کے سر مبارک کو ظالموں نے جابروں نے جس میں نازنین سے جدا کر دیا، تو امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر قرآن کو پڑھ کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والوں، ابھی تک تم پڑھتے تھے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اگر اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر دیکھنا ہے تو مجھے نیزے پر قرآن پڑھتا ہوا دیکھنا۔ اور امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پر قرآن پڑھ کر یہ بتا رہا تھا، یہ اعلان کر رہا تھا، اور چاروں جانب سے تاریخ اوراق پکار کر کہہ رہے تھے کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یزید جیت گیا، لیکن دنیا والوں حقیقت یہ ہے قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور امام نے ایسا سجدہ فرمایا کہ دیکھیں آپ قیامت کے میدان میں جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا وہ قیامت میں اسی انداز میں اٹھتا نظر آئے گا۔ یہی ضابطہ اور قانون ہے۔ اسی لیے آج اس جشن شہید اعظم سے آپ یہ درس لے کر جائیں کہ جس مسلمان، جس اہل ایمان کا رب پاک ہے، جس کا قرآن پاک ہے، جس کے نبی پاک ہیں، جس کے امام پاک ہیں، جس کے پاس یہ ساری پاک چیزیں ہیں، تو پھر اسے بھی پاک رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ موت جب آتی ہے تو بول کر نہیں آتی، الرٹ نہیں کیا جاتا، پیغام نہیں بھیجا جاتا، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناپاکی کی حالت میں ہماری روح جسم سے جدا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی حالت میں دنیا سے جائیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ اور رسول کو منہ دکھانے کے لائق نہ ہو۔ تو خدا ایسے کاموں سے گریز کریں، پرہیز کریں کہ جس سے اللہ اور رسول کی جس میں ناراضگی ہو۔ ہمیشہ اللہ اور رسول اور اہل بیت اعظام کی رضا والے کام کریں۔ آج صرف دعویٰ ہمارے پاس ہے کہ ہم حسینی ہیں، لیکن دلیل بھی تو چاہیے۔ بات صرف دعوے پر مکمل نہیں ہو جاتی، دلیل جب تک نہ ہو بات تمام نہیں ہوتی۔ تو اگر دعویٰ یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہماری مسجدیں خالی نہیں نظر آنا چاہیے۔ اگر دعویٰ یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں، آج ناجائز رسومات کو ادا کر کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ محرم آ گیا۔ تو آپ شریعت کے خلاف کام کر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ محرم آ گئے۔ اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے
تو اپنی مسجدوں کو آباد کر کے اعلان کرو کہ محرم آ گیا. ہماری مسجدیں پکار کر کہیں کہ محرم شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. جب مسجدیں پر نظر آئیں نمازیوں سے، ایک شخص دوسرے سے سوال کرے کیا وجہ ہے کہ مسجدیں لبالب بھری ہوئی ہے، کوئی سب خالی نہیں ہے، تو دوسرا جواب دے ارے محرم آ گیا، امام حسین کا مہینہ آ گیا، اس لیے حسینیوں نے تمام صفوں کو پر کر کے مسجدوں کو آباد کر دیا ہے. جیسے محرم شریف کا چاند نظر آئے ہمیں شریعت مطہرہ پر سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تاکہ دنیا والے دیکھ کر کہیں لگتا ہے محرم کا چاند نظر آ گیا. ہر دیوانے کے سر پر ٹوپی نظر آ رہی ہے. ہمارے اخلاق اور کردار پکار کر کہیں کہ ہم حسینی ہیں، ورنہ صرف دعوی کافی نہیں ہے. ہمارے کام تو یہ ہیں، آج نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں اور دعویٰ یہ کہ ہم حسینی ہیں. آپ دیکھیں کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امام علی مقام نے یزید کے خلاف جو جنگ کا اعلان فرمایا تو اس میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یزید بے نمازی تھا. بے نمازی ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان فرمایا. تو بتائیں امام علی مقام بے نمازی کے ساتھ نہیں، اس کے خلاف آج بھی امام پاک کا جنگ کا اعلان ہے. تو بتائیں اگر نمازیں چھوڑ کر صرف دعویٰ رہا تو کل قیامت میں امام علی مقام کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، کس منہ سے وہاں پر جائیں گے ان کی بارگاہ میں؟ اور امام علی مقام نے اگر کہہ دیا کہ بتا میرے مشن کو کہاں تک تو نے آگے بڑھایا، کہاں تک میرے نانا کی شریعت کا پاس و لحاظ رکھا، کہاں تک تو نے میرے نانا کی شریعت کو فالو کیا، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ اسی لیے محبان گرامی، عاشقان اہل بیت، آپ تمامی حضرات اپنے اخلاق و کردار سے ثابت کریں کہ ہم حسینی ہیں. ہمارا چلنا پھرنا بتائے کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا قول صادق بتائے کہ ہم حسینی ہیں، ہماری سچائی ہماری حقانیت بتائے کہ ہم حسینی ہیں. تو آج اسی درس اسی عمل کی ضرورت ہے، اسی پیغام کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیں آپ سے یہ کرنا مقصود ہے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو جس حالت میں اٹھے گا، وہ جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا، وہ قیامت کے میدان میں اسی حالت میں اٹھتا نظر آئے گا. قیامت کا جب خوفناک منظر ہوگا تو بعض حضرات ایسے ہوں گے، کوئی گاڑی چلاتا ہوا اٹھتا نظر آئے گا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا اسی حالت میں اٹھتا نظر آئے گا. جس حالت میں دنیا سے گیا ہے قیامت کے میدان میں اسی حالت میں اٹھتا نظر آئے گا. کوئی کھانا کھاتے ہوئے اٹھ رہا ہوگا، کوئی سوتے ہوئے نیند سے بیدار ہو رہا ہوگا، کوئی اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہوا اٹھ رہا ہوگا، کوئی اپنی کارہائے دنیا کو انجام دیتا ہوا اٹھ رہا ہوگا، کوئی کاروبار کو ترقی پر لے جاتا ہوا اٹھتا نظر آئے گا. جب قیامت کے میدان میں سبھی لوگ اپنے اپنے انداز میں اٹھ رہے ہوں گے تو امام علی مقام اس شان سے اپنے سر مبارک کو اٹھائیں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ امام علی مقام سجدے سے اپنے سر کو اٹھا رہے ہیں، سجدے سے اپنے سر کو اٹھا رہے ہیں. اور تمام اہل معاشر یک زبان ہو کر یہی کہیں گے کہ اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی عظمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اوروں نے سجدے کیے، سب کا الگ انداز ہے، مگر حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، جس پر خدا کو ناز ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اختتام کی دہلیز کو بوسہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور تمام اہل بیت اعظام صحابہ اکرام کی الفت میں جلائے اور انہی کی الفت میں ہمیں اس دنیا سے کوچ کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمانی پر اللہ رب پاک خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. اور آپ حضرات کو ایک مبارکبادی اور پیش کر دیں. ماشاءاللہ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. ہماری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی کھنڈوا سے آ رہے ہیں اور آپ کو بتائیں بڑی خوشی ہو رہی بات بتاتے ہوئے کہ حضور قائد ملت شہزادہ حضور تاج الشریعہ علامہ شاہ قاضی القضات فی الہند علامہ شاہ الحاج الشاہ مفتی اسجد رضا خان فاضل بریلوی مدث اللہ العلی والنورانی کی آمد آپ کے شہر برہان پور میں بھی ہونے والی ہے. سبحان اللہ. 29 اگست کو حضور قبلہ کی آمد ہوگی اور آپ سب اس بات کے لیے قابل مبارکباد ہیں. اور جیسا کہ ہمیں خبر ملی کہ شوکت میدان جو ہے وہاں پر انشاءاللہ پروگرام کا انتظام رہے گا، تو آپ حضرات اس پروگرام کے رچانے میں بسانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس میں آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی تشریف لانے کے لیے دعوت پیش کریں. اور
اس کو ہم سب کو مل کر انجام دینا ہے۔ کھنڈوا کی سرزمین پر 27 اگست کو حضرت کی تاریخ ہے اور کھنڈوا میں بھی عیدگاہ میدان میں یہ عظیم الشان شہید اعظم کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو آپ حضرات اگر چاہیں تو ماشاءاللہ 2 مرتبہ مبارک موقع آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے قریبی کھنڈوا جا کر بھی آپ حضرت کی زیارت سے شرفیاب ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ حضرت خود 29 تاریخ کو شہر برہان پور شریف کی سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ تو جو حضرات ماشاءاللہ داخل سلسلہ ہونا چاہیں وہ آپ کے فیضان سلسلہ سے مالا مال بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرکز اہل سنت بریلی شریف کے فیضان سے مالا مال فرمائیں، اور ہمارے جتنے بھی سلاسل حقہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سے منسلک رکھیں، اور ان کے فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ پڑھو صلوات و سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا، کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہنگے ہوئے مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا،